اچھا جی، اب اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا آیت نمبر 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں. واقعہ مشہور تو بہت تھا جیسے بھی ہم نے بات کی، لیکن جیسے کہ ہوتا ہے جو غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں پھر وہ غیر معمولی واقعات مشہور ہو جاتے ہیں، پھر وہ لیجنڈس بن جاتے ہیں، تو ان کے اندر بہت کچھ سچ اور جھوٹ اور مبالغہ شامل ہو جاتا ہے. ہی سیڈ شی سیڈ بہت شامل ہو جاتا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یوں ہوا، ایسے ہوا، سینسیشنلزم شامل ہو جاتی ہے ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بالکل حقیقت کے مطابق واقعہ بیان کر رہا ہے، نہ کمی کرے گا نہ بیشی کرے گا، بالکل حق کے حساب سے. اور حق کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو بتانے کا مقصد بھی ہے کہ لوگ حق کو سمجھیں. یہ خالی سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی فیری ٹیل نہیں ہے کہ جس کا کوئی مورل نہ ہو، جس کا کوئی لیسن نہ ہو، جس سے کوئی سبق حاصل نہ کرو، جس سے رہنمائی نہ ملے. نہیں، حق کے ساتھ. اس کو حکایت نہیں کہتے تھے. دیکھیں حکایتیں ہوا کرتی تھیں ایک زمانے میں، بچوں کو حکایتیں سنائی جاتی تھیں کہ جس میں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو اس نے یہ کام صحیح کیا تو نتیجہ کتنا اچھا نکلا، اس نے یہ گناہ کیا تو نتیجہ کتنا برا نکلا. ان کو حکایتیں کہتے تھے. اور ہو سکتا ہے وہ 100% سچی نہ بھی ہوتی ہوں، لیکن مورل آف دا اسٹوری کوئی نہ کوئی نکلتا تھا. ناٹ اسٹوری ٹیلنگ جسٹ فار دا سیک آف اسٹوری ٹیلنگ، یہ نہیں ہوتا تھا پہلے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر داستان بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ حق کی طرف متوجہ ہوں اور حق کی طرف ان کی رہنمائی ہو. اچھا، قصہ کیا ہے جی؟ قصہ یہ ہے کہ انہم فتیہ، وہ چند نوجوان تھے. ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اس بات پہ ایمفیسس آ رہا ہے کہ 9 عمر لڑکے تھے. اسی کے عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت یہ تو ادھیڑ عمر یا بڑھاپے کا تقاضا ہے، یا اللہ سے ڈرنا اور جنت کی تمنا کرنا یہ غریب لوگوں کا کام ہے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، اور لوگوں نے جو اسکیپٹکس تھے اور ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دین، اس لیے دین کا کانسیپٹ اور آخرت کا کانسیپٹ اور جنت کا کانسیپٹ اس لیے ایجاد کیا ہے کچھ چلاک عقل مند لوگوں نے تاکہ غریب لوگ ان کی دولت پر حسد نہ کریں، ان کی دولت پہ رشک نہ کریں. ان کو بس یہ خواب دکھاتے رہو کہ چلو کیا ہوا، تم کو دنیا میں نہیں ملا تو آخرت آئے گی نا، تو وہاں جنت ہوگی تو وہاں تم کو مل جائے گا. یہ سارے قصے کہانیاں بنائے گئے ہیں اس کے بارے میں. تو تصور یہ رہا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اللہ اللہ ہی تو کرتا ہے، اور کیا کرے گا وہ. تو یہ بھی کہا گیا کہ ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، یہ بھی کہتے ہیں کہ دین تو غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے پاس تو دنیا ہے، ان کو دین کی کیا ضرورت ہے. خواب تو جنت کے وہ دیکھیں جن کی دنیا جنت نہیں، جن کی دنیا جنت بنی ہوئی ہے، ان کو جنت کی کیا تمنا، کیا ضرورت. ایسی باتیں ساری کی جاتی رہی ہیں. سب کا توڑ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ فتیہ، جوان تھے. جوانی ضروری نہیں دیوانی ہو، اور اللہ کو یاد کرنا خالی بوڑھوں کا کام نہیں ہے، جوان بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی یاد کو امر بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا. تو یہ چند لڑکے تھے. فتیتن آمنوا بربہم، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. یعنی کہ ارد گرد خاندان میں ایمان نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، ان کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ تھا. انہوں نے ایکسپلور کیے آلٹرنیٹ فیکٹس. جو خاندان میں ہو رہا تھا آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر لیا. اور جب دیکھیں کانفیڈنس کن کن چیزوں سے آتا ہے. ہم اعتماد کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کیا کیا چیزیں انسان میں اعتماد پیدا کرتی ہیں، کیا کیا فیکٹرز؟ نالج اور پیسہ، ٹھیک ہے، پوزیشن، حسن اور جوانی. جوانی کا اپنا اعتماد ہوتا ہے، بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے جوانی کا اپنا، بڑی اخلاقی جرت ہوتی ہے انسان کے اندر، اور انسان بعض چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے، سوچتا ہے. اور وہ ایسے بھی جوان ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے وہ خاندان کے عقیدے کو، خاندان کی رسومات کو بس قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی خاندان والے ایسے کر لیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. یہ ایسے نہیں تھے. ان کا جاگتا ہوا دماغ تھا، ذہن تھا ان کے پاس اپنا، ان کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس تھا. ضروری آپس میں جب یہ لڑکے آپس میں مل کر بیٹھتے ہوں گے تو یہ ڈسکشنز کو، انٹلیکچوئل ڈسکشنز کرتے ہوں گے
تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ آمنو پہ ربہم پہ کیسے آئے. ہم نے سوچا کہ جب لڑکے بیٹھیں گے بس لڑکیوں کی باتیں کرتے رہیں گے, بس وہ کیا گاڑیوں کی باتیں کرتے رہیں گے, صرف کریئر کی باتیں کرتے رہیں گے. نہیں, یہ کچھ ڈیپ ڈسکشنز کیا کرتے تھے, یہ دیکھا کرتے تھے, کچھ فلاسفی کے بارے میں بات کرتے تھے, ارد گرد دیکھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. الرٹ تھے, بیدار مغز تھے, ذہن کھلے ہوئے تھے ان کے. ذہانت دیکھیں ان لڑکوں کی, کتنی کنکلوژنز ڈرا کر رہے ہیں کہ چاروں طرف ہو کیا رہا ہے. کوئی اس دیوی کو پوج رہا ہے, کوئی اس کو پوج رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے. اور ان دیوی دیوتاؤں کی اپنی اپنی فیسٹیولز اور اپنی اپنی رسمیں ہیں. اس میں اللہ جانے کیا اوندھی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں, ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہیں اس معاشرے کے اندر ایمان کی پکار موجود تھی. ہر بگڑے سے بگڑے معاشرے کے اندر بھی حق کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے, چاہے وہ مضبوط شکل میں موجود ہو یا کمزور شکل میں موجود ہو. ایک صدائے بازگشت, کوئی ایکو جو ہے وہ وہاں پر موجود رہتی ہے جو کہ انسان کی فطرت کے ساتھ سنک ہو جاتی ہے. جا کر وہ پکار انسان کے اپنے اندر ایک وائبریشن پیدا کرتی ہے, اس کے بھی دل کے تار چھڑتے ہیں اس کو سن کر. تو ان کو وہ کہیں کوئی ایکو مل گیا ہوگا, ارد گرد تو نہیں تھا لیکن ڈھونڈے سے تو کہتے ہیں خدا بھی مل جاتے ہیں. تو جب ان کو ڈسسیٹسفیکشن ہوا پریزنٹ لائف سٹائل کے اوپر, پریزنٹ تھیوری کے اوپر, پریزنٹ ان کے عقیدے کے اوپر, تو پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا, ایکسپلور کیا, اور ان کو ایمان مل گیا. اس عمر کے لڑکے فکر کرتے ہیں ان چیزوں کی؟ وہ کہاں فکر کرتے ہیں ان چیزوں کی, کہیں بھی فکر نہیں کرتے. اور ہم کہتے ہیں ہاں ماں باپ نے ایسا بنا دی. ان کے ماں باپ کیا بنا رہے تھے ان کو؟ یہ انڈیویجولزم کی ہم بات کرتے ہیں نا, اور ہم برا بھلا کہتے ہیں کہ انڈیویجولزم اچھی چیز نہیں ہے. ان سرٹن ویز بہت اچھی ہے. ون ہیز ٹو تھنک فار یور اون سیلف, وی مسٹ تھنک فار آور اون سیلف. اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے ان چیزوں کو. ان کے امی ابو نے کیا سکھایا ہوا ان کو بتائیں؟ کہ شرک کرو, عیش کرو, یہی سکھایا ہوگا نا. ڈونٹ وری, بی ہیپی, یور لائف از میڈ. تمہارے ابا نے تمہارا کیریئر بنا دیا ہے, دولت تمہارے لیے جمع کر دی ہے, بینک اکاؤنٹ میں تمہارے لیے پیسے ہیں, وراثت میں اتنا کچھ ملے گا, خاندانی لڑکی, خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے گی. تمہیں کیا فکر ہے؟ بس جسٹ ٹو دا لائن, جو سوشل نارمز ہیں ان کو فالو کرتے رہو. تو انہوں نے تو پھر اپنے ٹینجنٹ نکالا ہے. تو یاد رکھیں کہ بچہ اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کا اپنا ایک انفرادی سوچ کا انداز ہوتا ہے. ہر چیز کا بلیم ماں باپ کو نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کری ہوگی تبھی تو خراب نکل گئے بچے. بھئی ان کے ماں باپ نے تو بھرپور کوشش کر لی کہ بچے خراب ہوں, جہنمی ہوں, مشرک ہوں. اور مشرک معاشرے کے اندر آوارگی اور بد کرداری تو ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہے. عورتوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے. ان کے پاس تو کھلا لائسنس ہوتا ہے کہ وہ آوارگی کرتے پھریں, بد کرداری کرتے پھریں. کہتے ہیں بوائز ول بی بوائز, یہ مرد ہیں, یہ تو مردانگی کا تقاضا ہے کہ یہ زنا کرتے پھریں. ان کے پاس تو کھلا لائسنس تھا, سوسائٹی برا بھی نہیں سمجھتی تھی. تو ماں باپ نے تو سر توڑ کوشش کر لی کہ بچے آوارہ ہوں, بد کردار ہوں, حرام کھائیں, شرک کریں. اور بچے کیسے نکلے؟ بچے تو ایسے نہیں نکلے. تو ماں باپ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ہم بعض دفعہ بہت زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں ماں باپ کو. ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنی زیادہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے. نہ کریڈٹ لیتے ہیں ماں باپ ہر چیز کا, نہ لینا چاہیے ان کو, اور نہ بلیم ماں باپ کے اوپر جانا چاہیے. بچے کا اپنا بھی تو سوچ کا طریقہ ہوتا ہے, اس کا اپنا بھی اسٹائل ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی طریقہ بتائیں, اچھے بچے کیسے بنائیں ہم. دل چاہتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ کاش کہ ایک بوتل ہوتی, اس پہ لکھا ہوتا اچھا بچہ, اور کاش کہ ایک کوئی سانچہ ہوتا, اس پہ لکھا ہوتا اچھا بچہ. اس ریسیپی کو اس سانچے میں ڈالیں, اوون میں رکھیں, اور کیا نکل کر آ گیا؟ اچھا بچہ. کاش کیسا ہوتا تو بتائیں زندگی کتنی آسان ہوتی. ہماری تو دعائیں شاید 1/4 ہو جاتی. ماں باپ کی دعاؤں میں بچتا کیا پھر؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. آئی وش کہ 2+2 والا کوئی فارمولا ہوتا اچھا بچہ پیدا کرنے کا. فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا ہوا, پلے بڑے تو تھے. آزر کے گھر میں ابراہیم, اور ان مشرکوں کے گھر میں یہ 7 گھرانے تھے. ناٹ ایون 1 2 3 4 بھی نہیں, 7 ایلیٹ فیملیز. اور برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. ان کی صحبت آپس میں ایسی تھی
یہ اور ہر طرح کے لڑکے ہوں گے. کوئی یہاں کھینچتا ہوگا کہ چلو وہ نائٹ لائف ہے. نائٹ لائف تو ہمیشہ سے رہی ہے, آج سے تھوڑی رہی ہے. تو کوئی وہاں کھینچتا ہوگا کہ فلاں جگہ وہ گانا سننے چلتے ہیں, فلاں جگہ چلو ناچ دیکھنے چلتے ہیں, چلو ہم یوں کرنے چلتے ہیں. یہ آپس میں پتہ نہیں کیا اللہ کو یاد کرتے ہوں گے. جوانی کی عبادت, اور جوانی کی عبادت تو وہ نیکی ہے کہ جو کہ رسولوں نے کی ہے. جوانی میں اللہ کو یاد کرنا اور پاک دامنی اختیار کرنا, یہ تو رسولوں کا طریقہ ہے. تو یوتھ کا نیک ہونا, 20s کے اندر بیٹے کا یا بیٹی کا نیک ہونا, نیک داماد ملنا, نیک بہو ملنی, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی. اور لوگوں کو یہ نعمت نظر نہیں آتی. ہر ایک کو ٹرافی چاہیے نا. کہتے ہیں ڈگری بتاؤ, ڈگری کیا ہے, تنخواہ بتاؤ تنخواہ, دولت بتاؤ دولت, رہتے کہاں ہیں, گھر کتنا بڑا ہے. دیکھنا کیا ہے رشتہ کرتے ہوئے, دین دیکھو, دین ہے کہ نہیں ہے. اور ینگ لڑکا اور پاکیزہ اور شریف, مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس بیوی کے دل سے پوچھیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے شریف مرد دیا ہوا ہے, شریف شوہر دیا ہوا ہے. اور اس بیوی کے دل سے پوچھیں کہ جس کے پاس دنیا زمانے کی نعمتیں ہیں لیکن میاں شریف نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ کہ رات کہاں گزارتا ہے میرا میاں. تو یہ اولاد کا نیک ہونا اتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ساری دنیا ایک طرف اور یہ ایک طرف, اور یہ نصیب والوں ہی کو ملتی ہے یہ چیز. تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو والدین کی لمیٹیشنز, اور والدین نہ کریڈٹ لیں ہر چیز کا اور نہ بلیم لیں. ماں باپ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو نیک اٹھائیں, انتہائی بد نکلتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا, کیا سر توڑ کوشش نہیں کر لی ہوگی نوح علیہ السلام نے, نہیں سدھر کر دیا تو نہیں سدھر کے دیا, نہیں سمرا تو کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہیں گے کہ خود تو تبلیغ کرنے میں لگے رہے اور بچوں کو نگلیکٹ کیا. ہم لوگ نے یہ بھی ایک ڈائلاگ بہت بولا جاتا ہے, خود تو چل پڑے کام کرنے دین کا, گھر کو نہیں دیکھتے, اپنے بچوں کا کیا حال ہے. اپنے بچے تو کس نے گارنٹی لی ہے بچوں کی؟ اگر میرے آپ کے بچے نیک ہیں تو کیا ہمارا کریڈٹ ہے اس کے اندر؟ ایک پیسے کا نہیں ہے. 1001 سٹیپس میں وہ غلطی کر سکتے تھے, 1000 ان کو موقع ملے ہوں گے بگڑنے کے, اللہ نے بچایا, سیدھی بات. اور اگر وہ بگڑے تو کیا ہم نے کوشش کی تھی بگاڑنے کی؟ ہم نے شرک سکھایا؟ کیا ہم نے بے حیائی سکھائی تھی؟ کیا ہم نے جانمازوں سے پکڑ کے کھینچا تھا ان کو؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا. اگر بگڑ گئے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو سکھایا تھا نا ان کو. تو نہ بلیم لیں نہ کریڈٹ لیں بچوں کا. میں نہ کیا کریں کہ میں نے پالا, میں نے سکھایا, میں نے یوں کرایا. نہیں, سب بھی ہم اپنا مار لیتے, ان کو نہیں سنورنا تھا وہ نہ سنورتے. اٹس بٹوین دیم اینڈ اللہ. تو بچے ہمارے ایکسٹینشن نہیں ہیں. بعض دفعہ بچے اگر کسی خاص سبجیکٹ میں, جیسے مجھ کو یاد ہے کہ میرے بیٹے کا اسلامیات میں اے آیا تھا. اس زمانے میں اے اسٹار نہیں ہوتا تھا, اے ہوتا تھا. تو ہمارے خاندان والوں نے کہا کہ آپا آپ کے بیٹے کا اسلامیات میں اے نہیں آئے گا تو کس کا آئے گا؟ آپ بتائیں, میں نے کوئی اسلامیات پڑھائی اس کو؟ بھئی پڑھا تو اس نے پڑھا, فیل ہوتا تو خود ہوتا. اگر فیل ہو جاتا اسلامیات میں تو امیجن کریں میرا وہ کیا حال کرتے, سر پہ بال نہ چھوڑتے. کہتے ہیں آپ کا بچہ اسلامیات میں فیل, آپ تو دنیا زمانے کو درس دیتی پھرتی ہیں. تو یہ اپنا کریڈٹ نہیں ہے اس کے اندر. بیٹی ہے, کوئی درس دیتی ہے, اس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی, تو اماں نے کہا تھا کیا بیٹی سے کہ تم پردہ نہیں کرنا؟ کہتے ہیں لو اپنی بیٹی کو تو دیکھیں ذرا, اور دوسروں کو سکھاتی پھرتی ہیں. بھئی ہم کیا کریں, ہمارا قصور نہیں ہے. تو ماں باپ کی لمیٹیشنز ہیں. ان کے اماں ابا نے دیکھیں ذرا, سر کے بل کھڑے ہو گئے ہوں گے ان کو توحید سے روکنے پر, نہ روک کر دیے. آمنوا بربہم. انڈیویجولز ہیں بچے, ہمارے ایکسٹینشن نہیں ہیں. they are not part of us. they are part of us and yet they are not part of us. ہمارے ہی خون سے, ہمارے ہی نطفے سے بنے ہیں, لیکن وہ اپنی شخصیت رکھتے ہیں. تو بچوں کو انڈیویجول سمجھنا چاہیے. انہوں نے خود ایکسپلور کیا, ڈسکشن کیا, نیک صحبت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, سارے فیکٹرز جمع ہو گئے, نور علی نور. ایک تو خود نیک تھے انڈیویجولی, پھر ان کو اچھی صحبت بھی نصیب ہو گئی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی. شرک کے اندھیروں میں ہدایت تلاش کر لی, اپنی چاہت سے علم حاصل ہو گیا. جیسے جیسے علم کے نور پر عمل کرتے گئے, علم کے نور میں عمل کرتے گئے, ہدایت کے درجے بڑھتے گئے. تو صحیح علم اور عمل, صحیح علم سب سے پہلے اور صحیح عمل, یہ وہ لفٹ ہے جو انسان کو اعلیٰ درجوں کی طرف اٹھانے والی چیز ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ,
اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بس ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. بادشاہ مخالف تھا، قوم مخالف تھی، فلو اگینسٹ دا ٹائڈ کا معاملہ تھا. دے ہیڈ ٹو فلو اگینسٹ دا ٹائڈ، اور یہ آسان نہیں ہوتا. سب ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے لیکن اللہ نہیں چھوڑتا، اس کی مدد آتی ہے. انسان ہونے کے ناطے ڈر لگتا ہے انسان کو، ریپرکشنز کا خیال آتا ہے کہ رد عمل کیا ہوگا میرا، جو میں نے خاندان کی رسومات اور خاندان کے مشرک اور شرکی عقیدے کو چھوڑ دیا ہے اور میں بدعت چھوڑ رہی ہوں، اس کا کوئی رد عمل تو ہوگا. انسان ہے نا ہم، ڈر لگتا ہے ہم کو، دل دھڑکتا ہے انسان کا، دل ڈولتا ہے. لیکن اللہ نے ان لڑکوں کے دلوں کو جما دیا. ربطنا علی قلوبہم، پٹی باندھ دیتے کسی چیز پر تو وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے نا، سیف ہو جاتی ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. جب ارادہ اور دل پختہ ہو گیا ان کا تو یہ شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا اور اس کو الہ پکارنا، اس سے دعائیں کرنا سخت ناانصافی کی بات ہے. اور مجھے بتائیں آسان کام تھا یہ؟ بڑی ہمت، بڑی بہادری چاہیے. سارے سٹیپس انہوں نے خود ہی کور کیے. سب سے پہلے حق کو پہچانا، سب سے پہلے یاد رکھیں، نہیں پہچاننے سے پہلے حق چاہت سب سے بڑی چیز ہے. اگر انسان کے اندر کریونگ ہے نا، ارج ہے، پھر تو پہاڑ بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے. دل چاہتا ہے انسان کا تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، اور دل نہیں چاہتا تو 2 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. یہ ہے دراصل چاہت. اتنا اسٹرانگ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فیکٹر رکھا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. ہم مارس پر پہنچ جائیں گے، ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم پہنچیں ایز ہیومن بینگز. تو پہلے انہوں نے چاہا کہ ہمیں حق ملے. اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ نے ان کی چاہت دیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے حق پیش کر دیا. جب حق آیا پہچان گئے. ہم نے کہا نا کہ وہ ایک طرح سے ریزونیٹ کرتا ہے انسان کی فطرت کے ساتھ. دیکھیں ماں کو نا دیر نہیں لگتی بچے کو پہچاننے میں، بچے کو دیر نہیں لگتی ماں کو پہچاننے میں. ماں اپنے بچے کی خوشبو سے پہچان جاتی ہے، اس کے قدموں کی چاپ سے پہچان جاتی ہے اپنے بچے کو. تو اسی طرح یہ حق جو ہے نا انسان کے اندر ریزونیٹ کرتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہی بات ٹھیک ہے. پہچان گئے حق کو، چلے یہیں تک رہ جاتے، چھپا لیتے اپنا ایمان، کہتے بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے کریئر کو، تو چلو ٹھیک ہے عقیدہ ٹھیک کر لیتے ہیں، بتاتے نہیں کسی کو، لیٹس بی سیکرٹ مسلمس. تو بھی برا نہیں تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہتا، اللہ خفا نہ ہوتا ان کے اوپر. لیکن جوان تھے بھائی، بوڑھے تھوڑی تھے، کمپرومائز کیوں کرتے؟ حق کو مان لیا پہچان کر، اور پھر اعلان کیا. ایسا عدل کا احساس تھا کہ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ آنکھ کھول کر شرک ہی شرک دیکھا تھا، لیکن فطرت نے گائیڈ کیا تھا ان کو. تو کہا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے. اور بادشاہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. سوچا کہا ہوگا کہ تم کہاں سر پھوڑتے ہو اپنا پتھروں کے آگے. اور اگر ہم کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے تو ہم نے تو بہت انجسٹس کی بات کی ہے، ہم نے تو بہت ہی ذاتی کی بات کی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی معبود کو پکارا، قلنا اذن شططا، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. اور دیکھیں جوانوں کے اندر نا عدل کا احساس بہت ہوتا ہے. بہت سے بادشاہوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب نئے نئے بادشاہ بنے تو بڑے عادل تھے، پھر عمر کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. رومن ایمپررز کے بارے میں پڑھیں، شروع میں بڑے اچھے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتے چلے گئے. تو جوانی چونکہ دیکھیں نا ابھی بچپن ہی گزرا ہے، جوانی آئی ہے، بہرحال ابھی فطرت کے اندر پیورٹی ہے. تو جو یوتھ ہوتا ہے یہ حق کو جلدی پہچان لیتا ہے، آسانی سے پہچان لیتا ہے، اور اس کے اندر سینس آف جسٹس ہوتا ہے
تبھی بچے بات بات پر کیا کہتے ہیں اماں ابا سے, دس از ناٹ فیئر, آپ نے اس کو یہ دے دیا مجھ کو نہیں دیا, دس از ناٹ فیئر. یہ ہوتا ہے. تو ان کے اندر ایک سینس تھا, انہوں نے کہا کہ ہم انجسٹس نہیں ہونے دیں گے, ہم انجسٹس نہیں کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ, انہوں نے آپس میں دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان مبین, یہ لوگ اپنے عقیدے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھے. یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ بھئی ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دو اور تم لوگ اپنی مرضی کرتے رہو, ہم بھی ٹھیک ہیں تم بھی ٹھیک ہو, live and let live. I am okay, you are okay. There can be two points of view. تم نے بھی ایک آلٹرنیٹ ریالٹی بنائی ہوئی ہے, ہم نے بھی ایک ریالٹی دیکھی ہے, چلو تم اپنی آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہو. نہ, نو وے. ان کا کہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. پوری یقین کے ساتھ قوم کو چیلنج کیا کہ تم اپنی شرک کے لیے کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے. ڈو یو ہیو اینی پروف؟ لگتا ہے قوم نے ہو سکتا ہے کچھ دلائل اللہ کا نام لے کر پیش کیے ہوں گے کہ یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے ہمارے پاس, ان سب کو رد کر دیا اور کہا کہ تم سب اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. اس کا مطلب ہے قوم نے کوئی آرگیومنٹس پیش کیے ہوں گے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بھی بادشاہ کے پاس جو ہے وہ یہ ڈیوائن رائٹس ہیں اور بادشاہ تو ہے وہ تو اللہ کا پرتو, اللہ کا سایہ ہے دنیا میں, یا اس قسم کی کوئی بات انہوں نے کہی ہوگی. تو سب رد کر دیا انہوں نے کہ نہیں, تم سب غلط باتیں کرتے ہو, تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو. پھر کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا فرمائے گا. اب ہو سکتا ہے قوم نے ڈرایا دھمکایا ہو, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا, والدین نے بھی دباؤ ڈالا ہو, پریشر ڈالا ہو, سوشل بیک آؤٹ کر دیا ہو, اور کسی نے دعوت قبول نہیں کری. تو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ٹھنڈے دماغ سے. یہ دیکھیں, یہ فارورڈ پلاننگ, واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. الکہف, کہفن نہیں کہا, کسی بھی غار. لگتا ہے کہ کوئی غار آلریڈی ان کے دماغ میں ہوگا. اب پتہ ہے یہ یوتھ ہوتے ہیں, ایکسپیڈیشنز وغیرہ پر جاتے رہتے ہیں نا, پکنکس وغیرہ پہ نکل جاتے ہیں, ایکسپلور کرنے نکل جاتے ہیں, کبھی یہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہیں کوئی انہوں نے غار دیکھ لیا ہو, تو ان کے دماغ میں کوئی اسپیسیفک ایک کیف تھا, الکہف, چلو اس غار کی طرف ہم چلتے ہیں. غور طلب بات یہ ہے دوسری اس کے اندر کہ انہوں نے کیا کہا, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, کیا کہہ رہے ہیں کہ قوم نے تمہیں چھوڑ دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم نے تمہیں چھوڑ دیا, نہیں کہہ رہے تم نے قوم کو چھوڑ دیا ہے. یعنی قوم اپنے پرانے طریقے پر ہے, بدلے تو ہم ہیں, چھوڑا تو ہم نے ان کے طریقوں کو ہے. مندروں میں پوجا پاٹ کرنے سے تو ہم نے انکار کیا ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کیا سینس آف پاور تھا, کتنا کانفیڈنس تھا. دے کین ٹیک ڈیسیشنس. اور جوانی, اسلام تو بچپن کے بعد جوانی کی بات کرتا ہے. بچپن میں انسان اپنے لیے سوچ سمجھ نہیں سکتا, جوان کوئی ہو جاتا ہے, دے کین ٹیک دیئر اون ڈیسیشنز. یہ جوان ہے, یہ نئے نئے جوان ہیں, یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں. اسلام فزیکل پیوبرٹی کے ساتھ مینٹل میچورٹی کی باتیں کرتا ہے. یہ تو ہمارا دور ہے کہ فزیکل پیوبرٹی اور مینٹل میچورٹی کے اندر اتنا بڑا لیگ آ گیا ہے کہ جسم تو جوان ہو گئے ہیں اور ذہنیں جو ہیں وہ بالکل بچکانی ہیں, امیچور ہیں. یہ ماحول نے بنا دیا ہے نا اس طرح سے, یہ جو کننڈرم کریٹ کیا ہے یہ معاشرے نے کیا ہے. بچہ 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 ان کو کہہ کر بھرپور جوانی کے تقاضے ابھر رہے ہیں ان کے اندر, ہارمونز آر ریجنگ. لیکن کہا بچے 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 نہیں. اسلام نے تو کہا کہ نہیں, اگر بچپن ختم ہو گیا اب جوانی شروع ہو گئی. یو آر رسپانسبل فار یور ایکشنز. اعمال نامہ تمہارا کھل گیا, تم بالغ ہو گئے ہو. اور شادی کا بھی ان کو حق دے دیا گیا ہے.
لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے اس وقت اور لڑکے کی بھی شادی ہو سکتی ہے. اور ہم لوگوں کے آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کو ایک کیج کے اندر بند کر دیا ہے. ان کو رائٹس تو بتا دیے ہیں اور ذمہ داریاں نہیں بتائیں ان کی. تو عجیب جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹین ایج ہمارے سامنے آ گئی ہے. اور یہ ٹین ایج جو ہے یہ اور لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. 20s کے اندر بھی یہ چیز چلی گئی ہے. تو یہاں یہ دیکھیں یہ ینگ لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, لیکن کیا ان کے اندر ایک سینس آف پاور ہے اور کیا ان کا اپنا سینس آف ایک کانفیڈنس ہے اور ڈیسیشن میکنگ ایبلٹی ہے ان کے اندر. لائف چینجنگ فیصلے خود کر رہے ہیں اپنے بارے میں. کوئی مظلومیت نہیں ہے, کوئی وکٹم مینٹیلٹی نہیں ہے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے جو لوگوں میں آتی ہے جب لوگ دین کو اپنی مرضی سے قبول بھی کر لیتے ہیں. اور جب معاشرے کی طرف سے بیکلیش آتا ہے, لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر, کچھ ایکٹیویٹیز سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں, تو پھر رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں, ترس کھاتے ہیں اپنے اوپر کہ ناحقی شروع کیا ہم نے, ہمیں کیا پتا تھا یہ ہوگا. نہیں, جو ریپرکشنز آئیں انہوں نے فل کانفیڈنس کے ساتھ ان کو فیس کیا. کسی نے مجبور نہیں کیا تھا ان کو, ان کا سوچا سمجھا اپنا فیصلہ تھا. محلات چھوڑ رہے ہیں, مخمل چھوڑ رہے ہیں, اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے اپنی قوم کو. اس میں آپ دیکھیں نا ایک ڈگنیٹی ہے ان کے اندر. اور مومن کے اندر ہم نے کتنی دفعہ بات کی ہے کہ مومن صابر ہوتا ہے, مظلوم نہیں ہوتا. اس نے خود سوچا سمجھا فیصلہ کیا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں, اور وہ تیار ہوتا ہے کہ ہاں اس کا رد عمل آئے گا اور ہم اس کو فیس کریں گے. اور اس کے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ میرا اپنا ہے, میں نے ان کو چھوڑا ہے. I rejected them, they did not reject me. تو اونرشپ لیتا ہے اپنے فیصلے کی, اور جوان لے سکتے ہیں. They should be responsible for their decisions. اور وہ ہونی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کا احساس ہو ان کے اپنے اندر. تو کہہ رہے وما یعبدون الا اللہ, اور ہم نے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. فاؤوا الی الکہف, چلو اب غار کی طرف چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا لاسٹ ریزورٹ ان کا یہی تھا کہ بھئی چلو پھر ٹھیک ہے, ہم پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ سارا کچھ. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا, اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. یہ دعا کی تھی نا انہوں نے, ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یقین ہے ان کو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. توکل, تو توکل کا اظہار کس وقت ہوتا ہے؟ جب نیکی کرنے کے نتیجے میں حالات بڑے مشکل ہو جائیں, آزمائشیں آنے لگ جائیں, مشکلات پڑنے لگ جائیں. تو اب یہ وہاں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم غار میں چلتے ہیں, وہاں اللہ کی رحمت ملے گی. مجھے بتائیں کہ کون سا یہ کوئی فرنشڈ قسم کا غار تھا جو کہ اس میں مخمل کے پردے لگے ہوں اور قالین بچھے ہوئے ہوں اور تکیے رکھے ہوئے ہوں. پتھر ہی پتھر تو تھے وہاں پر, تھا کیا اور. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صرف دنیا کی لذتوں کو رحمت سمجھتے ہیں اللہ کی. مسئلہ یہ ہے ہمارا. ان کا ڈیفینیشن اور ہمارا ایک دنیا دار, یعنی ہم اپنا ذکر نہ کریں, ایک مومن کا رحمت کا ڈیفینیشن اور ایک دنیا دار انسان کا رحمت کا ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, پولز اپارٹ. دنیا دار کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں لذتیں مل جائیں, اور مومن کا رحمت کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ شرکیہ مناظر دیکھنے کو نہ ملیں, یہ ذہنی کوف نہ اٹھانی پڑے, لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے پر پریشرائز نہیں کریں مجھ کو. دے جسٹ لیٹ می بی, مجھ کو چھوڑ دیں میرے حال پر, مجھے اللہ کی عبادت کرنے دیں. روح پرسکون ہو جائے, بے شک جسم بے آرام ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون روحانی اور ذہنی سکون ہوتا ہے. دل کی کیفیت کے حساب سے جسم جو ہے وہ آرام یا بے آرام ہوتا ہے. نرم نرم گدیلوں پہ لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ روح بے چین ہے, ان کا دل بے چین ہوتا ہے. اب میدان جنگ میں کھڑے ہو کے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, وہی معاملے میں آسانی کرے گا. تو غار میں جا رہے ہیں, پتھروں پہ جا کے سوئیں گے, لیکن وہ زیادہ پرسکون فیل کریں گے. دے آر مچ مور ایٹ ایز. ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مناظر نہیں دیکھنے کو مل رہے, گندی گندی آوازیں کانوں پہ نہیں آ رہی, بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھ رہے, شرک ہوتا نہیں دیکھ رہے کہ لوگ دیویوں کو, دیوتاؤں کو, بتوں کو پوج رہے ہیں,
اس ٹارچر سے، مینٹل ٹارچر سے ان کو آزادی مل گئی، نجات مل گئی۔ پہلے بھی شاید ایک آدھ دفعہ آپ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ جن لوگوں کے اندر ذہنی خلفشار ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ جسموں کو چھری سے یا قینچی سے کاٹتے ہیں، جلاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی اذیت ہے یہ اتنی ہو کہ ذہنی اذیت کی طرف سے ہماری توجہ پھر جائے۔ یہ لٹرلی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو مینٹل ٹارچر ہے یہ بہت بڑی اذیت ہے، اور یہ مومن کو یہ مینٹل ٹارچر ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب وہ جا کر غار میں بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اتنی بڑی قربانی جب انہوں نے اللہ کے لیے دے دی اور اللہ پر توکل کیا، تو کیا اللہ ایسا ہے کہ اپنے بندے کی لاج نہ رکھے، توکل کی لاج نہ رکھے؟ چھوٹا بچہ ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا کر جائے کہ آپ اس کی حفاظت کیجیے گا، ہم باؤنڈ فیل کرتے ہیں کہ حفاظت کریں۔ اور جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ اللہ تو میری حفاظت کر، تو کیا اللہ لاج نہیں رکھے گا؟ اللہ رکھے گا، 100% رکھے گا۔ اور کیسے رکھی ہے اللہ نے؟ فرمایا بطر الشمس، اور تم ذرا دیکھتے تو سورج کو۔ انہوں نے کیا کہا تھا نوجوانوں نے کہ ہم کس پر ایمان لائے ہیں؟ رب السماواتی والارض کے اوپر، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو سورج تو آسمانوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ کی شان۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے ذرا سورج کو، اذا طلع، جب وہ طلوع ہوتا تھا، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تھا تو بچ کر بائیں جانب اتر جاتا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے اندر وسیع جگہ پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ کیا ہوا ہوگا؟ یہ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا کہ تم اس طرح سے طلوع ہوگے، تم اس طرح سے غروب ہوگے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غار کی لوکیشن ایسی ہو، اس کا جو غار کا دہانہ ہو، جو غار کا منہ ہو، وہ اس ڈائریکشن میں ہو کہ تیز دھوپ اندر نہ آتی ہو۔ بس روشنی اور حرارت کا اللہ نے اتنا انتظام کیا جو ان کی بہتری کے لیے، ہیلتھ اور سروائیول کے لیے بہتر ہو، کہ روٹ نہ کر جائیں۔ اگر بالکل ہی حرارت نہ آتی تو سردی سے اکڑ جاتے نا وہ سارے لڑکے، اور اگر بالکل روشنی نہ آتی تو بھی ایشو بنتا۔ تو ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے جتنی گرمائش اور جتنی روشنی ضروری تھی، بس اتنی ہی غار کے اندر آتی تھی، نقصان دہ نہیں ہوتی تھی۔ اسے انکیوبیشن نہیں ہوتا، انکیوبیٹرز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انکیوبیٹ کر دیا ان کو، وہاں پر انکیوبیٹر بنا دیا ان کے غار کو ان کے لیے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ کھلی جگہ میں تھے، وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جاگ رہے تھے کہ سو رہے تھے؟ جی یاد ہے نا آپ کو، سو رہے تھے۔ جی ہاں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ کیسے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان کے سورج کو اور زمین کے غار کو اپنے ولیوں کے لیے ولی بنا دیا۔ یہ ہیں ولی جو دنیا چھوڑنے پر تیار ہو گئے، ساری زینت کے ساتھ دنیا کھڑی تھی، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن رب کو انہوں نے ناراض کرنا پسند نہیں کیا۔ اور گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرایا، جھٹلایا اور دنیا کو پسند کیا۔ چوائس ہے نا میرے آپ کے پاس۔ اور انہوں نے دنیا کو اگر ٹھکرا دیا تھا نوجوانوں نے، تو کیا پھر اللہ نے حفاظت کی ان کی کہ نہیں کری؟ اسی دنیا میں اللہ نے ان کو ٹکڑا دے دیا، سیف ہیون، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو سلا دیا لے جا کر۔ انہی کا قصہ پھر آگے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ، پھر ہم دیکھیں گے۔ یہاں ہم رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔